Assalamu alaikum. Today's topic is the French Revolution and the idea of the nation. It means that how the idea of nation state evolved among the people of France, or how France ends its monarchical government and thought about a democratic or elected government by its own. The whole revolution of Europe starts with the beginning of French Revolution. It starts in 1789, which end rule of absolute monarch and brings political and constitutional changes in France. To bring this revolution and create a sense of collective identity, the people of France introduced various measures and practices. They introduced the idea of la patrie, means the fatherland, and les citoyens, means the citizen, which means the whole France is the land of their father and all the citizens are equal and enjoy equal rights under single constitution. For this, they made their own tricolor flag, replace old and a national assembly of active citizens was elected. A uniform law for all citizens was formulated, abolished custom duties and adopted weights and measures. Regional dialects were abolished and introduced French as the common language of the nation. जैसा कि आप ने अभी पढ़ा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया, चूँकि वहाँ पे मोनार्किल गवर्नमेंट थी. द गवर्नमेंट रूल्ड बाय ए किंग. तो वहाँ पे लोग जो थे वो तंग आ चुके थे. वो चाह रहे थे कि हमें अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो फ्रांस है ये उनकी बाप की जागीर है, उनके बाप का इलाका है और ये तमाम सिटीज़न्स का है. जितने भी फ्रांस में रह रहे हैं ये सब उनका है और हम सब के पास यहाँ रहने के लिए बराबर बराबर के हकूक़ हैं. क्यों हमारे ऊपर बादशाहत का राज जो है ये मसलत रहे. हम सब एक कानून के अंदर रहें, हमारा अपना झंडा हो, जिसके लिए उन्होंने पुराना निज़ाम जो था उसका उन सब को ख़त्म किया, अपना झंडा कायम किया, अपने सिटीज़न्स को इलेक्ट करके एक इलेक्टेड बॉडी जो थी उसे नेशनल असेंबली का नाम दिया, वो नामज़द किया
اور تمام سٹیزنز کے لیے ایک یونیفارم لا جو تھا اسے فارمولیٹ کیا. تمام اندرونی جو کسٹم ڈیوٹیز تھی ان کو ختم کر کے انہوں نے ویٹس اور میجرس کا قیام جو تھا وہ عمل میں لایا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ریجنل لیول پر زبانیں وہاں پہ بولی جاتی تھی ان تمام زبانوں کو ختم کیا. چونکہ فرینچ لینگویج جو تھی اس وقت پورے فرانس میں بولی جاتی تھی تو انہوں نے اسے نیشنل لینگویج کا درجہ دیا. تو اس طرح پورے فرانس میں ریولوشن آیا اور لوگوں کے اندر نیشنل فیلنگ، پیٹریاٹک فیلنگ جو تھی وہ ابھر کر سامنے آئی. اب اس چیز کی خبر جو ہی یورپ کے باقی کنٹریز میں پھیل گئی تو بہت سارے وہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے جنہیں جیکوبین کلبس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ لو کاسٹ کے لوگ تھے جن کا کافی پولیٹیکل انفلوئنس تھا اور یہ لوگ جو تھے ان کا فرینچ ریولوشن میں کافی اہم رول تھا. انہوں نے سملر یونیفارم لگا کر مختلف ملکوں میں فوج کے ساتھ گئے اور وہاں پہ بھی لوگوں کے اندر نیشنلزم جو تھی اس کا جذبہ پیدا کیا. تو 1790s میں ہالینڈ، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی وغیرہ تک یہ چیز جو تھی انہوں نے پہنچا دی کہ فرانس جو ہے یہ اب کنگ کے انڈر نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ آف گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو یہ خبر جب نیپولین کو پہنچی جو کہ ایک کنگ تھا تو وہ فرانس میں آیا اور اس نے ڈیموکریسی سسٹم جو تھا یہاں کا اس کو ختم کر دیا اور دوبارہ مونارکل گورنمنٹ جو تھی اس کو انٹروڈیوس کیا. تو یہاں پر ایک کوڈ اس نے عمل میں لایا جو کہ 1804 میں عمل میں آیا تو جس کو سول کوڈ کا نام دیا گیا یا نیپولین کوڈ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تو اس میں بہت ساری چینجز اس نے لائی جو کہ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوئی. جس میں سب سے پہلے ہے ایکولٹی بیفور لا، یعنی کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو برابر کا حقوق دیا گیا. رائٹ ٹو پراپرٹی کہ تمام لوگ جو ہیں انہیں اپنی پراپرٹی ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پر فیوڈل سسٹم واز ایبالشڈ کہ جو جاگیرداری نظام تھا جہاں پہ اپر سٹیٹس والے جو لوگ تھے، اپر کاسٹ والے جو لوگ تھے وہ سوشلی جو لو قسم کے لوگ تھے انہیں
غلام بناتے تھے، ان پر حکومت چلاتے تھے، تو اس سسٹم کو اس نے ختم کر دیا۔ پیزنٹس کو سرفڈم سے آزاد کر دیا، یعنی کہ لوگ جو تھے اس وقت دوسروں کے گھروں میں رہ کر دوسروں کے کام کاج کرتے تھے اور ان کے غلام بن کر رہتے تھے، تو ان چیزوں کو نیپالیوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے گلڈ ریسٹرکشن ویئر ریمووڈ، کہ جو بھی لوکل ریسٹرکشن وہاں پہ تھی ٹرانسپورٹیشن کی یا دوسری تیسری چیزیں جو تھی اس کو اس نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد امپرووڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو تھا اس کو اس نے امپروو کر دیا، یعنی کہ بہت ساری چیزیں اس نے کی جو کہ لوگوں کے لیے کافی فائدہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں نیپالین کوڈ کے، جس سے لوگ جو تھے وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ اس نے انکریزڈ ٹیکس، یعنی کہ ٹیکس کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد سینسرشپ ویئر امپوزڈ، یعنی کہ جو بھی اگر اس کے خلاف لکھتا تھا یا بولتا تھا تو اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور ڈرا بیک جو تھا اس کا وہ یہ تھا فورسڈ ٹو جوائن فرینچ آرمی، کہ یہ زبردستی باقی ملک کے لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ آپ آرمی جو ہے، فرینچ آرمی جو ہے اس کو جوائن کریں۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ فرانس میں جو ریولوشن آیا یہ آہستہ آہستہ تمام دوسرے ملکوں میں بھی پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں کے اندر بھی یہ چیز جو تھی یہ بیداری آ گئی کہ ہم کیوں نہ یہ سسٹم جو ہے اسے پسند کریں۔ تو یہ چیزیں جو تھی یہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کی یعنی کہ لوگوں تک خبر پہنچ گئی اور دوسرے ملک جو تھے وہ بھی بیدار ہو گئے۔ تو آج ہم نے یعنی کہ اس کے بارے میں 1789 سے 1815 تک ہم نے یہ پڑھا کہ کہاں سے کہاں تک کیا کیا ہوا۔ تو اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک میں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔